السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو ساتھیوں؟ امید ہے کہ سبھی خیریت سے ہوں گے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے سیکنڈ گریڈ اردو کے سلیبس کے بارے میں بات کی تھی۔ دیکھا تھا کہ سلیبس کیا ہے اور کیسے کیسے سوالات اور کیسے کیسے ٹاپک سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم 2018 کا سیکنڈ گریڈ کا اردو کا پیپر لے کر کے اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح کے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اس کو حل کرتے وقت ہم اپنے دماغ سے، اپنے مائنڈ سے ابھی ہم نے ریڈ کی تیاری کی ہے، اور کافی چیزیں جو ہیں وہ ہم اپنے دماغ سے، ہم اپنی جو بھی ہماری تیاری ہے اس سے انشاءاللہ اندازہ لگا کر کے ہم اس کا یہ جو کویشچن پیپر ہے اس میں جو سوالات ہیں اس کا آنسر دیں گے، اور ساتھ ہی ہم اس کو حل کرتے ہوئے چلیں گے۔ RPSC کی طرف سے یہ پیپر بنا ہوا ہے، اور اسی کی آنسر کی کے مطابق میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے اس کویشچن پیپر کے آنسر بتاتا چلوں گا۔ اور آپ لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں یہ بھی بتائیے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا۔ اور دوسری بات، کمنٹ میں آپ لوگ یہ اس ویڈیو کے اندر جو بھی غلطی، جو بھی خامیاں اگر مجھ سے ہوتی ہیں تو انشاءاللہ اس کو آپ کمنٹ میں مجھے بتائیے۔ انشاءاللہ میں اس میں اصلاح کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو دیکھیے بھائیوں، عزیز ساتھیوں، پہلا سوال ہم دیکھتے ہیں۔ اوس میں سونا، اوس میں پھرنا جسم انسانی کے لیے کیا ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا مضر، یعنی نقصان دائق۔ اوس میں سونا، اوس میں پھرنا یہ مضر ہے، یعنی نقصان دہ ہے۔ مندرجہ ذیل میں صحیح املا کی نشاندہی کیجیے۔ اس میں دیکھیے، پہلا استبل، 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 چاروں ہی پڑھنے میں ایک جیسے ہیں، لیکن اس میں صحیح املا ہوگا استبل۔ اس میں صحیح املا ہوگا استبل، اس کا آنسر یہ ہوگا۔ اسی طرح سے دیکھیے، ڈاکٹر ذاکر حسین نے گاندھی جی پر کس زبان میں کتاب لکھی؟ تو اس کا آنسر یہ ہوگا کہ ڈاکٹر ذاکر حسین نے گاندھی جی پر جو کتاب لکھی تھی وہ فارسی زبان میں لکھی تھی۔ کہانی احسان کا بدلہ احسان میں کس شہر کے تاجر کا بیان ہے؟ کس شہر کے تاجر کا بیان ہے؟ اس میں عادل آباد اس کا آنسر ہوگا۔ ملول ہونا کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی ہے مایوس ہونا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ مایوس ہونا۔ اسی طرح سے دیکھیے، اردو کے پہلے ناول نگار کون ہیں؟ یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کہ اردو کے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہیں، ڈپٹی نذیر احمد ہیں۔ باغ و بہار میں کل کتنے قصے ہیں؟ باغ و بہار میں کل کتنے قصے ہیں؟ اس کو بھی آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ باغ و بہار میں کل 5 قصے ہیں۔ باغ و بہار میں کل 5 قصے ہیں۔ آزاد بخت کس ملک کا بادشاہ تھا؟ آزاد بخت روم کا بادشاہ تھا۔ لفظ، اس کو تھوڑا زوم کر لیتے ہیں تاکہ صحیح دکھائی دے۔ لفظ ایلچی کے کیا معنی ہیں؟ لفظ ایلچی کے کیا معنی ہیں؟ لفظ ایلچی کے معنی ہے سفیر۔ لفظ ایلچی کے معنی کیا ہے؟ سفیر۔ اسی طرح سے نیشاپور کس ملک کا ایک مشہور شہر ہے؟ نیشاپور ایران کا مشہور شہر ہے۔ ہم خرما وہم ثواب کے کیا معنی ہیں؟ ہم خرما وہم ثواب کے کیا معنی ہیں؟ RPSC کی آنسر کی کے انوسار اس کے معنی ہوں گے ثواب کا نہیں، اس کے معنی ہوں گے کسی چیز سے
یک وقت دو فائدے، یعنی کسی چیز سے ایک ساتھ دو فائدے اٹھانا اس کے معنی ہوں گے۔ اسی طرح سے سید ہوس کس کا لکھا ہوا ہے؟ سید ہوس کس کا لکھا ہوا ہے؟ اس کو یہ ڈرامہ آغا حشر کا لکھا ہوا ہے۔ یہ ڈرامہ آغا حشر کا لکھا ہوا ہے۔ تعمق کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تعمق کے معنی ہوتے ہیں گہرائی۔ مضمون سویرے جو کل میری آنکھ کھلی، سویرے جو کل میری آنکھ کھلی میں کرپا شنکر برہمچاری کون ہیں؟ کرپا شنکر برہمچاری کون ہیں؟ مصنف کے پڑوسی۔ دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، دم لیا تھا نہ قیامت نے ہنوز، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا، پھر تیرا وقت سفر یاد آیا۔ اس کا مندرجہ بالا شعر کس کا ہے؟ یہ شعر ہے میر کا، یہ شعر ہے میر کا، میر درد۔ جذبات کا محشرستان سے کیا مراد ہے؟ جذبات کا محشرستان سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد دل ہے۔ اسی طرح سے لپا کس کو کہتے ہیں؟ لپا کس کو کہتے ہیں؟ لپا کہتے ہیں دوپٹے پر ٹاکی جانے والی کرنی۔ کبرا کی چوتھی کا جوڑا کس رنگ کا تھا؟ سفید رنگ کا تھا۔ حمیدہ کون تھی؟ کبرا کی چھوٹی بہن تھی۔ حمیدہ کبرا کی چھوٹی بہن تھی۔ غالب نے خط بنام ہر گوپال تفتہ میں اپنے کس دوست کا ذکر کیا ہے؟ اس میں غالب نے نواب رامپور کا ذکر کیا ہے۔ غالب نے اپنے مکتوب میں اپنے مکان مالک کا کیا نام بتایا ہے؟ اپنے مکتوب یعنی خط میں اپنے مکان مالک کا کیا نام بتایا ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا نواب الہی بخش، نواب الہی بخش۔ اور اسی طرح سے دیکھیے غالب نے ہر گوپال تفتہ سے کیا گزارش کی تھی؟ دلی نہ آنے کی۔ جو احسان ولی نے اردو شاعری پر کیا تھا وہی احسان گلکرسٹ نے اردو نثر پر کیا ہے، یہ کس کا قول ہے؟ یہ قول مولوی عبدالحق کا ہے۔ میر امن نے ملا حسین وعید کاشفی کی کس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا؟ اس کا جواب ہوگا اخلاق محسنی۔ گل مغفرت کس کی تصنیف ہے؟ گل مغفرت سید حیدر بخش حیدری کی تصنیف ہے۔ میر امن کہاں کے رہنے والے تھے؟ میر امن دہلی کے رہنے والے تھے۔ مثنوی کتب مشتری کس کی تخلیق ہے؟ یہ ملا وجیح کی تخلیق ہے۔ کنہیا لال کپور کا تعلق کس ادبی صنف سے ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا طنز و مزاح۔ وکرماجیت ورما نے جدید شعراء کی مجلس میں جو کلام سنایا اس کا تعلق کس صنف شاعری سے تھا؟ اس کا تعلق گیت سے تھا۔ جدید شعراء کی ایک مجلس میں میم نون ارشد نے جو نظم پڑھی اس کا عنوان کیا تھا؟ تو اس کا عنوان رفعت تخیل تھا۔ اس کا عنوان رفعت تخیل تھا۔ ماہ عسل سے کیا مراد ہے؟ ماہ عسل سے RPSC کی آنسر کی کے مطابق سہاگ رات ہے۔ قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول کون سا ہے؟
قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا میرے بھی صنم خانے۔ قرۃ العین حیدر کے والد کا نام کیا تھا؟ اس کا آنسر ہوگا سجاد حیدر یلدرم۔ میر امن کس کی مدد سے فورٹ ولیم کالج میں ملازم ہوئے تھے؟ تو اس کا آنسر ہوگا میر بہادر علی حسینی۔ مذہب عشق کس کی تخلیق ہے؟ اس کا آنسر ہوگا نہال چند لاہوری۔ سنگھاسن بتیسی کس کی تصنیف ہے؟ تو اس کا آنسر للو لال ہوگا۔ تذکرہ گلشن ہند کس سے منسوب ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا محمد حسین آزاد۔ شبلی نعمانی کہاں پیدا ہوئے؟ اعظم گڑھ میں۔ شبلی علی گڑھ میں کس زبان کے استاد تھے؟ اس کا آنسر ہوگا فارسی زبان کے۔ دارالمصنفین قائم ہوا کہاں قائم ہوا؟ دارالمصنفین اعظم گڑھ میں قائم ہوا۔ موازنہ انیس و دوبیر کس کی تصنیف ہے یا کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا آنسر ہوگا شبلی کی۔ فورٹ ولیم کالج کب قائم ہوا؟ 4 مئی 1800 عیسوی۔ مادھونل اور کام کنڈلا کا اردو میں ترجمہ کس نے کیا؟ اس کا آنسر ہوگا مظفر علی ولد۔ شبلی کی کس تصنیف کو سید سلیمان ندوی نے مکمل کیا؟ سیرت النبی۔ سیرت النبی۔ بچوں کے لیے قصص ہند کے نام سے کس نے کہانیاں لکھی تھیں؟ اسماعیل میرٹھی۔ محمد حسین آزاد کے والد کا نام کیا تھا؟ محمد حسین آزاد کے والد کا نام مولوی محمد باقر تھا۔ مندرجہ ذیل میں کس افسانے کے مجموعے کو انگریزی حکومت نے ضبط کیا؟ اس کا آنسر ہوگا سوز وطن۔ ساتھیوں، لاسٹ کویشچن اس ویڈیو کا 50 کویشچن ہی لے کر کے آیا ہوں۔ ولی سے پہلے دکن میں کس صنف شاعری کا دورہ تھا؟ تو اس میں دیکھیے سب سے پرانی جو شاعری ہے مثنوی کا دورہ تھا۔ یہ تصانیف ہیں جیسے گدے اور پدے ہوتے ہیں نا، گدے تو نثر ہو جاتا ہے اور پدے جس کو ہم شاعری بولتے ہیں۔ شاعری آگے کے 100 کویشچن انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں کرواؤں گا، اور جلد ہی انشاءاللہ میں یہ پیپر کرواؤں گا۔ اس کے بعد میں ہم صرف یہی پیپر دیکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک ٹاپک کو لے کر کے تیاری شروع کریں گے سیکنڈ گریڈ اردو کی۔ سبھی بھائی جڑے رہیں، سبھی ساتھی جڑے رہیں، انشاءاللہ ہم بہترین تیاری کریں گے، سبق وائز تیاری کریں گے، سلیبس کے اکارڈنگ تیاری کریں گے، اور جو ہماری درجہ کی کتابیں ہیں ککشا 8، 9، 10، 11، 12 ان میں سے جو ہمارے سلیبس میں جو اسباق ان کتابوں میں موجود ہیں انہی کو ہم انشاءاللہ ان کا مطالعہ کریں گے، ان کو سمجھیں گے، ان کو پڑھیں گے، اور ان سے ہی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ کئی ایسے اسباق ہیں، جیسے یہ لکھا ہوا ہے دیکھو، لندن کی رات کس کی تصنیف ہے؟ کرشن چندر کا بچپن کہاں گزرا؟ یہ ایسے سوالات پوچھے جائیں گے سیکنڈ گریڈ 2021 کے اندر۔ یہ پیپر 2018 کا پیپر ہے، اور اس پیپر کے حساب سے ہمیں تیاری کرنی ہے۔ سلیبس میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتا ہی دیا تھا، پیپر یہ ہے، اور اس پیپر کو میں انشاءاللہ پورا حل کرواؤں گا، اور 150 نمبر کا یہ پیپر، 150 پرشنوں کا یہ پیپر ہے، 150 سوالات اس پیپر کے اندر ہیں، اور ہر کویشچن 2 نمبر کا ہے، ہر کویشچن 2 نمبر کا ہے، اس لیے یہ 300 نمبر کا یہ کویشچن پیپر ہے، 300 نمبر کا۔
دیکھیے 300 نمبر کا یہ کویشچن پیپر ہے، اور یہ سیکنڈ گریڈ کئی بچوں کو، کئی ساتھیوں کو یہ بھی نہیں پتہ ابھی کہ کس طرح سے پیپر لگتے ہیں سیکنڈ گریڈ کے، تو میں ان کے لیے بتا دینا چاہتا ہوں کہ پہلا پیپر ہوگا جو جی کے، سائیکالوجی اور کرنٹ افیئر بھی کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ دوسرا پیپر جو ہوگا وہ سبجیکٹ کا ہوگا۔ ہم نے اگر اردو لی ہے اور اردو سے ہم تیاری کر رہے ہیں تو سیکنڈ پیپر جو ہوگا وہ سبجیکٹ کا ہوگا۔ اس لیے ہم اس کو سمجھ کر کے اور سلیبس کو سمجھ کر کے ہم تیاری کریں گے، اور انشاءاللہ آنے والے ویڈیوز میں باقی کا جو پیپر بچا ہے اس کو حل کریں گے۔ پیپر کو حل کرنے سے ہمارے ذہن کھلتے ہیں، اور جب ہمارا ذہن کھلتا ہے تو سلیبس بھی سمجھ میں آتا ہے اور تیاری بھی صحیح مقصد کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور سمجھ لینا ضروری ہے، اور اس بات پہ بھی دھیان رکھنا کہ اس پیپر میں سے یا اس سے ریلیٹڈ جو اس کے اندر کویشچنس دیے ہوئے ہیں، جو سوالات اس کے اندر آئے ہوئے ہیں، ان سوالات سے ریلیٹڈ 2021 میں بھی سوالات پوچھے جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اس پیپر کو حل کرنا بہت ہی ضروری ہے، اور اس لیے میں آپ لوگوں کو ایک ایک کویشچن آنسر کے ساتھ حل کروا رہا ہوں۔ ہمیں ٹائم لگے گا لیکن تیاری انشاءاللہ اچھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔